دوستوں شب برات کا مطلب ہوتا ہے، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ تو یہ چھٹکارے کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں تھیں ان کے بال کے برابر اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو شب برات ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا شب برات کی رات میں قبرستان جانا اچھا ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبرستان جانا غلط ہے۔ تو کیا سچ میں غلط ہے؟ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا دوستو۔ اور دوسری بات، کیا جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور مردوں کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے مردے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں اور بھی بہت ساری بات ہم آپ سے کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دیکھیں دوستو، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ کیا شب برات کی رات میں قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو دیکھیں دوستو، اس بات کو اگر آپ غور سے سن لیں گے تو آپ کو پوری بات اچھے سے معلوم ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی اور آپ کی ماں اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے بستر پر نہیں پایا، تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور اجواز کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ تو جب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام مجھے جنت البقیع میں ملے۔ جنت البقیع مدینہ شریف میں ایک قبرستان ہے، اسی کا نام ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف کے جنت البقیع میں ہمیں ملے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شب برات کی رات میں قبرستان گئے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے جب غور کیا تو وہ رات سچ میں شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات تھی۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب فارغ ہو کر کے قبرستان سے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائیں تو آقا نے کہا، اے عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات کی رات ہے۔ دوستوں شب برات کا مطلب ہوتا ہے، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ تو یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب فارغ ہو کر کے آئیں تو حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ یہ شب برات کی رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور تشریف لا کر اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ اس طرح بخشتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کے پاس جو بکریاں تھیں ان سارے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ قبرستان جانا سنت ہے، قبرستان جانا چاہیے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان گئے تو ہم بھی جائیں گے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، آقا کا عمل تھا، آقا جاتے تھے شب برات کی رات میں، تو ہم بھی جائیں گے۔ دوستو آپ اپنے قسمت پر جتنا بھی ناز کریں، ہم اپنے قسمت پر جتنا بھی ناز کریں بہت کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان بنایا اور دوسرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، جو ہمیں ایسی راتیں ملی کہ ہم عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہے ہیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں، اپنا سارا کام کروا رہے ہیں جو کبھی نہیں ہو رہا ہے، اس رات میں ہو رہا ہے۔ دوستو تو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں تھیں ان کے بال کے برابر اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ ہاں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو شب برات ملا ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال شب برات میں تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ ہیں، آپ کے مقدر میں اللہ نے شب برات کو لکھا ہے، تو آپ ضرور عبادت کریں
اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی ضرور مانگیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قبرستان جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت کچھ آنا چاہیے، آپ بہت پڑھے لکھے ہوں تو آپ قبرستان جائیں، نہیں، آپ کو جو آتا ہے آپ وہی پڑھیں۔ آپ کو اگر ایک سورت یاد ہے، صرف بسم اللہ یاد ہے، صرف درود شریف یاد ہے، تو آپ اسی کو پڑھ کر کے قبرستان جائیں اور قبرستان والوں کے ارواح کو پیش کریں۔ اس سے آپ کا بھی بڑا فائدہ ہوگا اور قبرستان والوں کا تو فائدہ ہوگا ہی۔ دوسری بات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قبرستان والوں کو شب برات کی رات میں انتظار رہتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے ایصال ثواب کے لیے آئیں گے، ہمارے گھر والے ہمارے لیے دعا کرنے آئیں گے۔ تو قبرستان اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان والے ہمارا انتظار کرتے ہیں، تو اس لیے قبرستان جانا چاہیے۔ دوسری بات، کیا قبرستان جانے کے بعد جب ہم جو کچھ فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے مردوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تبھی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان گئے، ورنہ کیوں جاتے؟ ہاں دوستو، تو آپ بھی جائیے، اچھے سے جائیے، اہتمام کیجیے قبرستان جانے کا، اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے، ان کی بخشش کروائیے اور اپنی بھی بخشش کروائیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی ضرور کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔